السلام علیکم جی، میرا نام عاطف مصطفیٰ خان ہے. میں دی کلاؤڈ سروسز کا CEO ہوں اور بائی پروفیشن میں الیکٹریکل انجینئر ہوں. میں نے UET ٹیکسلا سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی وتھ میجر ان کمیونیکیشنز، اور اس کے بعد تقریباً میں نے 12 سال مختلف پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں ملٹی نیشنلز میں جاب کی. میری لاسٹ جاب موبلنک میں تھی ایز اے سینئر مینیجر کور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور اس سے پہلے میں وارد میں اور لیکسن گروپ میں ریجنل ہیڈ نارتھ کے طور پہ کام کر چکا ہوں. پھر 2012 آنورڈ جو ہے مجھے کچھ انٹرپرینورشپ کا خیال آیا اور میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا. میں نے اپنی کمپنی دی کلاؤڈ سروسز کے نام سے رجسٹر کروائی، جو کہ پرائمریلی ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کمپنی ہے، اور اس میں ہم لوگ مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز ٹیلکو انڈسٹری کے لیے ہم لوگ بناتے تھے اور ان کو سافٹ ویئر ایز اے سروس کے ماڈل کے اوپر آفر کرتے تھے. ڈائیورسفیکیشن کی خاطر ہم لوگوں نے کچھ کنسٹرکشن کی طرف بھی ہم آ گئے، اور ہم نے پہلے کچھ انڈیویجول ہاؤسز وغیرہ بنائے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ رو ہاؤسز کی طرف چلے گئے. ہمارا پہلا پروجیکٹ رو ہاؤسز کا کلاؤڈ ولاز فیز 1 کے نام سے تھا. پھر ہم نے کلاؤڈ ولاز فیز 2 کیا. پھر ہم نے گلبرگ گرینز میں ایک بلڈنگ کلاؤڈ ایمپوریم کے نام سے بنائی، جو کہ مڈ رائز بلڈنگ تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے کلاؤڈ مال کے نام سے ایک بلڈنگ B17 میں بنائی، جو کہ اگین ایک مڈ رائز بلڈنگ ہے. یہ سارے پروجیکٹس وہ ہیں جو کہ ہم لوگ ڈیلیور کر چکے ہیں. سارے کے سارے 100% آکوپائڈ ہیں، رینٹڈ آؤٹ ہیں، اور ان کی مینجمنٹ جتنی بھی ہے، مینج سروسز بھی ہم لوگ ہی دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اس میں جتنی بھی بلڈنگ کی فیسلٹیز ہیں، ان کے جتنی سروسز ہیں، یا پھر ان کی رینٹ کلیکشن ہے، یا پھر رینٹ پہ لگانا ہے، پلمبنگ، الیکٹریسٹی، کسی چیز کا بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم لوگ بھی لک آفٹر کرتے ہیں. ہمارے میجورٹی کسٹمرز اوورسیز ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہوتے تو ان کی پراپرٹیز اور ان کی بلڈنگز اور ان کے جو گھر ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ارینجمنٹس نہیں ہوتی، تو ہم یہ سروسز ان کو آفر کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ یہ بلڈنگز بنائی بھی ہم نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سب کو ہم مینیج بھی کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، ہم نے جتنے پروجیکٹس ابھی تک سٹارٹ کیے وہ سب کے سب 100% کمپلیٹڈ ہیں، آکوپائڈ ہیں، اور ان کی ویلیوز جو ہیں ملٹیپل ٹائمز اپریشیٹ کر چکی ہیں. ہمارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ ڈفرینسیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر پروجیکٹ میں کچھ نہ کچھ نئی چیز ہوتی ہے. جس طرح ہم نے ولاز بنائے تھے تو ہمارا پرائمری فوکس انرجی ایفیشنسی کے اوپر تھا. انرجی جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، اور گھروں کو ٹھنڈا رکھنا یا گھروں کو ٹیمپریچر مینٹین کرنا، سردیوں میں گرم کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. الیکٹریسٹی کے، گیس کے بڑے بڑے بلز آتے ہیں. تو ہم لوگ جو گھر ڈیزائن کرتے رہے اور جو بلڈنگز بھی ہم ابھی بناتے ہیں وہ سب کی سب انرجی ایفیشینٹ بلڈنگز ہوتی ہیں. ہم نے کمرشل بلڈنگز میں پہلی دفعہ کچھ ٹیکنیکس یوز کی جو کہ آج تک پاکستان میں کسی بھی پروجیکٹ میں کسی نے آفر نہیں کی. اس میں ہم لوگ ریٹ ٹریپ بانڈ یوز کرتے رہے، یعنی کہ ہماری جو والز سن فیسنگ والز ہوتی تھیں وہ ہالو ہوتی تھیں. اسی طرح ہم لوگوں نے پیسیو انرجی کو یوز کرتے ہوئے زمین کے اندر ٹنلز بنائیں. یہ ایئر ٹنلز تھیں جو کہ زمین کے اندر 14 فٹ ڈیپتھ کے اوپر چلتی تھیں، اور تقریباً 35 سے 40 فٹ ان کی لینتھ ہوتی تھی. اور یہ گرمیوں میں باہر سے فریش ایئر لے کے اس کو زمین میں ٹھنڈا کر کے اور پھر گھر کے اندر ٹھنڈی ہوا مہیا کرتی تھیں. وائس ورسا سردیوں میں یہ گرم ہوا کرتی تھیں. یعنی کہ آپ کے گھر میں ہر وقت ایک AC اور ہر وقت ایک ہیٹر سردیوں میں چل رہا ہوتا تھا جس پہ کوئی بجلی کا خرچہ نہیں آتا تھا. اسی طریقے سے ہم لوگ جو روف کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹس کرتے ہیں، روف گلیزنگ وغیرہ ہماری ہوتی ہے جو کہ ہیٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ کلے لیئر انٹروڈیوس کرتے ہیں روف کے اندر، جو کہ ایک اچھا انسولیٹر ہے اور ہیٹ کو نیچے تک پاس آن نہیں کر رہا ہوتا. ہمارے روف کے ساتھ 100% سیلنگز ہوتی ہیں، اور راک وول کی بھی ہم لیئر انٹروڈیوس کرتے ہیں. یہ آپشنل ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کا ٹیمپریچر کنٹرول جو آپ کے گھر کی اوپر والی منزل ہوتی ہے بہت اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے. ہم لوگ بائی ڈیفالٹ اپنی تمام ونڈوز جو ہیں ڈبل گلیزڈ وتھ آرگون گیس فلنگ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لائٹ ہے وہ تو ونڈو سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہیٹ ہے اسے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ان گھروں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں کم ACs چلتے ہیں، کم ہیٹر چلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے رسپیکٹیولی بجلی اور گیس کے جو بلز ہیں وہ بھی کم آتے ہیں. ہمارے ایک اور گھروں میں جو بھی ہماری خاص جس پہ فوکس ہوتا ہے وہ اسپیس یوٹیلائزیشن کے اوپر ہوتا ہے. ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت چھوٹی اسپیسز کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے. پاکستان میں مجھے جو چیلنج نظر آتا ہے گھروں میں، اپارٹمنٹس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اپارٹمنٹس یا بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری پوری نہیں ہو رہی ہوتی.
اور بہت ساری اسپیسیز ویسٹ ہوئی ہوتی ہیں. جبکہ آپ یورپ میں یا ویسٹ میں چلے جاتے ہیں تو بہت چھوٹے گھر ہوتے ہیں لیکن اس میں ضرورت کی ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. یہی فوکس کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے اپنی ڈیزائننگ پہ بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. ہمارے اسٹینڈرڈ ایک ویلا کے ڈیزائن کے اوپر 70 to 80 ریویژنز ہوتی ہیں. ہماری بلڈنگ جو ہم بناتے ہیں بعض اوقات ہمارا 1 سال سے 1.25 سال اس کے صرف ڈیزائن کے اوپر ٹائم لگ جاتا ہے اور اس میں کنٹینیوس ایفرٹ جاری رہتی ہے. تو ڈیزائن ہمارا بڑا میجر فوکس ہوتا ہے. پھر بلڈنگز میں ہم لوگ فلیکسیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ کرتے ہیں. جس طرح ہم نے کلاؤڈ مال کے نام سے ایک بلڈنگ بنائی تھی B17 کے اندر. یہ بیسیکلی ایک شاپنگ مال کی بلڈنگ تھی لیکن بعد میں ہمیں ضرورت یہاں پہ کچھ آفس اسپیسیز کی ہو گئی اور ہم نے پوری بلڈنگ کو کنورٹ کر دیا آفس بلڈنگ کے اندر. اور وہ بلڈنگ کا ڈیزائن اتنا فلیکسیبل تھا کہ اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آیا. صرف ہم نے اپنا آفیسز کے ڈیزائن کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یوز کرنا شروع کر دیا. اسی طرح ہم نے گلبرگ میں جو بلڈنگ بنائی تھی وہ بلڈنگ بیسیکلی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس کی تھی لیکن بعد میں وہاں پہ جب ہمیں پتہ چلا کہ اس جگہ پہ نیڈ جو ہے وہ زیادہ آفیسز کی ہے. جب وہ بلڈنگ ریڈی ہوئی تو وہ کووڈ کا بالکل درمیان تھا جس میں جو لوگ آئسولیٹڈ سپیسز مانگ رہے تھے آفس کے لیے. تو ہم نے وہ جو ہے ایک آئسولیٹڈ سپیس کے طور پہ ہم نے وہ بلڈنگ کو ری ڈیزائن کر لیا اور وہ بلڈنگ ساری 100% ہماری آفیسز کے لیے یوز ہو گئی. تو ڈیزائن فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ہمیشہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگ مہیا کریں تاکہ اس میں لوگ اپنی ضرورت کے مطابق بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکیں. پھر ہماری وائٹ سپیسز اوپن سپیسز ہمیشہ ہم لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں تاکہ بلڈنگ کے اندر کوئی بھی گھسے. اس میں اوبیسلی وہ ہمارے سیل پوائنٹ آف ویو سے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس لیس ایریا ٹو سیل ہوگا. لیکن بلڈنگ چونکہ ایک لمبے عرصے کے لیے کم سے کم 60-70 سال یا 100 سال کے لیے بنتی ہے تو اگر آپ اس کو تنگ بنائیں گے اس میں جو اوپن سپیسز ہیں تو وہ ان دا لانگ رن لوگ وہاں پہ رہنے والے بہت اچھے طریقے سے وقت نہیں گزار سکیں گے. تو اگر آپ وہ سپیسز جس طرح پیسیجز ہو گئے کامن ایریاز ہو گئے اگر یہ آپ کھلے بنائیں گے تو وہ ایک کشادہ فیلنگ ہوگی اور جو لوگ اندر رہ رہے ہوں گے یا استعمال کر رہے ہوں گے وہ اچھے طریقے سے اسے انجوائے کر سکیں گے. تو ہماری اب آج کل یہ سارے جتنے پروجیکٹس ہیں یہ سارے پروجیکٹس ہم لوگ مینیج بھی خود ہی کرتے ہیں. یعنی ہمارے زیادہ تر کسٹمرز اوورسیز ہوتے ہیں اور ان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں ان کی پراپرٹی ہوتی ہے اور اس کو پھر رینٹ پہ لگانا یا رینٹ کلیکٹ کرنا پھر قبضہ ہو جاتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں. تو ہم لوگ ان سب چیزوں کو خود ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بلڈنگ کی مینٹیننس جو ہے اس میں کوئی بجلی کا پرابلم ہے گیس کا پرابلم ہے ووڈ کا پرابلم ہے وہ سارے کے سارے ہمارے اپنا سٹاف مینیج کرتا ہے. بلڈنگ کو کرائے پہ لگانا کرایہ کلیکٹ کرنا خالی ہو جائے سیکیورٹی کو ایڈجسٹ کرانا نئے کرایہ دار کو انڈکٹ کرنا یہ ساری سروسز ہم لوگ اپنے تمام ایگزسٹنگ پروجیکٹس میں دے رہے ہیں اور یہی ساری سروسز ہم لوگ اپ کمنگ پروجیکٹس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آفر کریں گے. ہمارا اب نیا پروجیکٹ ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس کا نام کلاؤڈ ٹاور 1 ہے. یہ 12 کنال کے اوپر ہے. 27 منزلہ بلڈنگ ہے. اسلام آباد کی 6th ٹالسٹ بلڈنگ بننے جا رہی ہے. اس بلڈنگ میں ہم نے بے شمار سروسز اور فیسلٹیز دی ہیں اور یہ وہ سروسز اور فیسلٹیز ہیں جو آج تک پاکستان میں کسی بھی بلڈنگ میں آفر نہیں ہوئی. ہماری ہیوج لسٹ آف ایمینٹیز ہے جس میں سینئر سٹیزن لاؤنج آپ کا ہینگنگ گارڈن اور اس کے بعد لیڈیز اور جینٹس کا سیپریٹ جم ہے جو کہ 14,000 اسکوائر فٹ کا ہے تقریباً. سوئمنگ پولز اس میں لیڈیز کا اور جینٹس کا سیپریٹ سوئمنگ پولز ہیں. اس کے علاوہ ڈے کیئر سینٹر کمیونٹی ہال 165 لوگوں کے لیے ماسک اور بے شمار ایمینٹیز ہیں. ہیوج لسٹ آف ایمینٹیز. اور اس بلڈنگ کو بناتے ہوئے ہمارا خاص جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کی کنوینئنس کا خیال کرنا ہے لوگوں کی کمفرٹ کا خیال کرنا ہے ان کی پرائیویسی کا خیال کرنا ہے ان کی سیکیورٹی کا خیال کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس بلڈنگ کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان کی ہر طرح کی ضرورت وہ بلڈنگ اٹ سیلف خود جو ہے پوری کری ہوگی. ایک لگژری لائف سٹائل ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بہت زیادہ اس پروجیکٹ سے امیدیں ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا. تھینک یو ویری مچ.